موازین القسط لیوم القیامہ کے بیان میں اور اس بات کے بیان میں بھی کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں۔ حضرت مجاہد نے کہا القسطاس عدل کا معنی ہے رومی زبان میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ القسط مصدر ہے مقسط کا اور اس کے معنی عادل اور قاسط اس کے معنی جائر ہے، ظالم کی۔ ہم سے حدیث بیان کی احمد بن اشتاب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد بن فضیل، انہوں نے روایت کیا حضرت عمارہ بن قعقاع سے، وہ روایت کیا انہوں نے حضرت ابی زرعہ سے، اور انہوں نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہیں۔ وہ کیا ہے کلمے؟ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب طالبان تھوڑی توجہ فرمائیں، یہاں اس بات میں جو آیت کریمہ لائی گئی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے، موازین میزان کی جمع ہے اور اس کا مادہ ہے وزن۔ امام راغب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شے کی مقدار کی معرفت کا حصول وزن کہا جاتا ہے، یعنی شے کی جو مقدار ہے اس کی معرفت حاصل ہو جائے وہی وزن ہے۔ اور میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ ترازو یعنی جس کے دو پلڑے ہوں، پرانی زبان میں اردو کی، آج کی زبان میں پلے ہوں، اس میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے جو ان پلوں کو باندھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس ڈنڈی کے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کے اندر ایک اور رسی ہوتی ہے، ایک اور رسی ہوتی ہے جسے پکڑا جاتا ہے وزن کرتے وقت، اسے لسان کہتے ہیں۔ وہ جو دھاگا ہے اس دھاگے کو لسان کہتے ہیں اور اس چیز کو پورے کو میزان کہتے ہیں۔ امام بخاری کا یہ محدثانہ منصب ہے کہ وہ حدیث لائے بھی تو ایسی لائے خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یعنی لسان کا بھی ذکر کر دیا اور میزان کا بھی ذکر کر دیا۔ اور میزان کی دو قسمیں ہیں، ایک میزان سوری اور ایک میزان حکمی۔ میزان سوری جو ہے جس میں اعمال بنی آدم تولے جاتے ہیں، اور میزان حکمی وہ ہے جس میں جو ہم عمل کرتے ہیں وہ عمل تو ظاہر نہیں ہوتا ہے، جسے ذکر سری اور ذکر خفی، یہ ذکر سری اور ذکر خفی جو ہے یہ میزان حکمی میں تولے جاتے ہیں، اعمال بنی آدم میزان سوری میں تولے جاتے ہیں۔ اور اس میں فرمایا گیا لسان، وہ جو ڈنڈی ہے، اس ڈنڈی میں جو دھاگا ہے جسے پکڑ کر کے وزن کیا جاتا ہے اسے لسان کہا جاتا ہے۔ اور لسان زبان کو بھی کہتے ہیں، لسان جو ہے وہ زبان کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اور زبان کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جسم کے اعضائے بدن روزانہ صبح اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعضائے جسم روزانہ صبح اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبان تو دن خیر سے گزارنا، کیوں؟ تیری خیریت ہے تو ہم سب خیر ہیں، ہماری خیریت تیری خیریت میں مثبت ہے اور ہماری پریشانی تیری پریشانی میں مثبت ہے۔ کیوں؟
गाली बकती कौन है जबान, बुरा भला कहती कौन है जबान, गाली बकते कहाँ चली रहती है, 32 दांतों में जाकर महफूज हो जाती है। सामने वाला कोई आकर जबान को काटता नहीं है, लठ और डंडे और घूंसे और लात और मुक्के पकड़ता कहाँ है, पूरे जिस्म पर। सर फटता है, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, जिस्म छलनी होता है, कोई ये नहीं कहता कि जबान में गाली बकती तो जबान को काटा जाए। तो हदीस पाक में फरमाया है कि जबान जो है रोजाना जबान से जिस्म के आधा पनाह मांगती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ही का एक फरमान है, फरमाते हैं जराहतु सिनानी लहतिया वला यताउ अजरहल लिसान, कहते नेज़े भाले चाकू का जख्म भर जाता है, कटना फटना आज तो नो क्रीम मार्क भी आ रहा है, नो मार्क क्रीम भी आ रहा है कि निशानी गायब कर दे पूरा का पूरा, क्या हुआ था कुछ पता ही नहीं चले। हमारे डॉक्टर साहब मौजूद है माशाल्लाह से, तो डॉक्टरी में जितनी कटन फटन होगी वो क्रीम लगाते ही सब है, निशान तक नहीं रहता उसका बाकी। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं नेज़े भाले का जख्म भर जाता है लेकिन जबान का दिया हुआ जख्म कभी नहीं भरता। ये जो आजकल हमारे शहर में फितना फसाद मचा रहे हैं, अहले बैत अताहर के नाम पर मौलाए कायनात की मोहब्बत का धम भर के अहले सुन्नत के दिलों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, क्या ये मौलाई है हकीकत में? इन्हें मौलाई कहने का अपने आप को कोई हक है? मौलाए कायनात तो फरमाते हैं नेज़े भाले का जख्म भर जाता है लेकिन जबान का दिया हुआ जख्म नहीं भरता। सुन्नी होकर सुन्नियों के दिल को तकलीफ पहुंची। अरे कोई बदअकीदा बदमज़हब होता तो वो तो उसके खमीर में शामिल है। जब रसूलुल्लाह को गाली दे सकता है, अल्लाह को गाली दे सकता है, तो हमारी हैसियत और औकात क्या है? ये सुन्नी कहकर, सुन्नी बनकर, मौलाइयत का नाम लेकर अहले बैत अताहर की मोहब्बत का दम भर के अहले सुन्नत के दिलों को चोट पहुंचाता है, तो ये मौलाई है? इसी सूरत में ऐसे लोग मौलाई हो ही नहीं। शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी हो तो डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जाकर। अहले सुन्नत के दरमियान इंतशार की सिर्फ चंद टकों की खातिर ये टुकर कर दे, जहां हड्डी पड़ गई वहां मुंह मारना शुरू कर दिया। तो ऐसे टुकर गधों को पहचान कर अपनी जमात से दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दे। सोशल बायकॉट कर दो इनका। अगर कोई इनका नाम भी ले तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कहा करो, अरे किस चीज का नाम ले रहे हो यार, किसी अच्छे आदमी का जिक्र करो, कहां ऐसे बदबख्तों का जिक्र कर रहे हो तुम, कहां ऐसे जालिमों का जिक्र कर रहे हो? उनके जिक्र से जबान भी गंदी हो जाएगी, नापाक हो जाएगी। तो बदल दो अपने रुख को, कोई तवज्जो मत करो इनकी तरफ ना इनकी हैसियत की तरफ, अपना रुख फेरो मुस्बत पहलू की तरफ, अपने आपस में इत्तेहाद कायम करो। जितने सलासिले हक हैं सब हमारे हैं, अपने आपस में मुत्तहिद रहो, सुन्नियत को मुत्तहिद रखो। जो खानकाह के अफराद भूले बिसरे जा चुके हैं उनसे राब्ता करो, उन्हें उनके बाप दादा की तारीख याद दिलाओ, उनके बाप दादा का कौल तुमको बताओ कि तुम्हारे बाप दादा का कौल क्या है और तुम कर क्या रहे हो, कहां जा रहे हो, किसके संगत में जा रहे हो, तुम्हें आखिरत की कोई फिक्र नहीं। तो वो ज़बान, वो लिसान जिससे आ जाए बदन पनाह उसे मीज़ान कहा जाता है। और मीज़ान सैयदना हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह मीज़ान कैसा है मुझे दिखा, मीज़ान कैसा है मुझे दिखा। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। कबूल फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने जब मीज़ान दिखाया तो मीज़ान को देख के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई, हम्दो सना बयान की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की है अल्लाह इसे कौन भरेगा, इसे कौन भरेगा,
اس میزان کے پلڑے کو کون بھرے گا؟ ایک پلڑا اتنا ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین جو کچھ اس میں ہے وہ سب آ جائے، پھر بھی جگہ خالی رہے اس کے اندر، وہ میزان کا ایک پلڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معلوم ہے کیا فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام سے؟ غور کریے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ خالص میری رضا کی خاطر ایک کھجور بھی اگر صدقہ کر دے تو میں اس ایک کھجور سے اس پلڑے کو بھر دوں گا، اس ایک کھجور سے بھر دوں گا اس پلڑے کو۔ جو دین کے کاموں میں معاونت کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہے۔ سوچے ذرا اپنے آپ کو، غور کریں کہ اللہ نے تمہیں کیسی سعادت نصیب کی۔ وہ ایک پلڑے کو ایک کھجور کا حصہ بھر دے، ایک کھجور بھر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے کو بھر دے۔ ایک روایت میں ہے حدیث پاک میں سبحان اللہ آدھا پلڑا بھر دے اور الحمدللہ آدھا پلڑا بھر دے، دونوں کو ملا کر پورا پلڑا ہو جائے گا۔ امام بخاری اس حدیث کی نسبت سے یہ حدیث لائے ہیں کہ اس میں سبحان تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی ہے، سبحان اللہ بھی اور بحمدہ بھی، دونوں بات ہوگی۔ جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کے صدقے اس کے میزان کو بھر دے گا۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ وہ میزان جو ہے اللہ تعالیٰ قائم فرمانا کب قائم کرے گا؟ جب دیکھو وقت میں اپنی بات تو پوری کروں گا، آخر سے تو شروع کیا ہے لیکن بات پوری کروں گا انشاءاللہ۔ بتائیے پوری کرنا چاہیے نہیں؟ بالکل انشاءاللہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے لوگ وقت کے پابند ہو جائے، نماز اسی لیے رکھیے تاکہ مسلمان وقت کا پابند ہو جائے۔ جب نماز ہی یہ سوچتا ہے کہ اب پڑھ لوں گا تو یہ بے وقتہ تبھی ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب تک ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے، اس کی پابندی نہیں کریں گے، کامیابی ہمارے قریب بھی نہیں ہو کر کے بیٹھے۔ ہاں تو بات کہاں چل رہی تھی؟ تو یہ تیار ہو گیا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ موجود بھی ہو محفل میں کہ عالم ارواح میں گھوم رہے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کہ ایک پلڑے کو بھر دے گا صرف یہ کلمہ الحمدللہ۔ تو میزان کب قائم ہوگا؟ بات یہ تھی ہماری، جب سارا حساب کتاب ہو جائے، یعنی سارے مراحل سے گزر کر کے آ جائیں، تو آخری مرحلہ رہ جاتا ہے حساب و کتاب۔ تو اس وقت وہاں جو ہے سب کو جمع کیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس پورے مجمع میں سے ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس کے ہاتھ میں اس کے اپنے دفتر جو اس کے نامہ اعمال ہیں 99 دفتر دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ پورا پڑھ لے۔ وہ پورا پڑھے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا اس میں کچھ کمی بیشی کی ہے میرے فرشتوں نے جو کرام کاتبین تمہارے کندھوں پر میں نے بٹھائے بھیجے ہیں اسی کام کے لیے؟ انہوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی زبردستی تو نہیں کی، کسی ناکردہ گناہ کا تو ذکر نہیں کیا؟ تو وہ کہتا ہے بندہ اے اللہ اس میں جو کچھ لکھا ہے میں سب کو اقرار کرتا ہوں کہ جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک نیکی تیری میرے پاس، ایک نیکی تیری میرے پاس۔ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نکالا جائے، کاغذ نکالا جاتا ہے اور اسے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ لے جائے کہ اس پلڑے میں رکھ دیں، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو پلڑا بھاری ہو چکا تھا اس کے مدِ مقامی کے پلڑے میں کہا جاتا ہے یہ کاغذ کا پرزہ لے جا کر اس پلڑے میں رکھ دے، دوسرے پلڑے میں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اتنے بڑے دفتروں کے مقابلے میں یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا کیا اثر انداز ہوگا، کیا ہے اس میں آپ؟ تو اس میں
کھول کر کے جب دیکھا جاتا تو لکھا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جیسے لے جا کر وہ کاغذ کا ٹکڑا اس پلڑے میں رکھا جاتا ہے، وہ میزان اس کی بھاری ہو جاتی ہے. اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کی بخشش و مغفرت فرماتا اور اسے جنت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے. تو وہ میزان کا ایک پلڑا جنت کی طرف ہوتا ہے، جنت کے قریب، ایک پلڑا جہنم کے قریب ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قائم کیا جائے گا اور اس میں حساب ہوگا. کیا؟ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. کائے کے لیے کہ اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال کو وزن کیا جائے. اس میں بہت سے اعتراضات ہیں، وقت مختصر ہے، پھر کسی وقت عرض کروں گا. آگے بڑھتا ہوں. حضرت مجاہد نے فرمایا کہ قسطاس جو ہے عدل کا معنی ہے رومی زبان میں. یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن کے اندر غیر عربی الفاظ بھی کچھ داخل ہو گئے ہیں. تو شارحین نے، مفسرین نے صاف جواب دیا نہیں، ایسے الفاظ قرآن میں ہیں جو کسی دوسری زبان میں بھی مستعمل ہے، لیکن وہ ہے عربی، لیکن وہ دوسری زبان میں بھی مستعمل ہو سکتے ہیں. لہذا ایسا کچھ نہیں. اور کہا گیا وہ یقال القسط مصدر المقسط. طالبات توجہ کریں. کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے. یہاں ایک غلط فہمی کا اضافہ ہو جائے. قسط جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے. عوام نہیں جانتے، طالبات جانتی ہیں، معلمات جانتی ہیں. قسط جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے اور مقسط جو ہے یہ مزید فی ہے. تو مزید فی ثلاثی مجرد کا مصدر ہو نہیں سکتا. مزید فی ثلاثی کا مصدر ہو نہیں سکتا. تو لہذا یا لامحالہ یہ کہنا پڑے گا یہاں مصدر سے مراد مادہ ہے. مادہ جو قاف سین تا جو ہے مادہ، وہ مادہ مراد ہے، مصدر مراد نہیں ہے. اس لیے کہ ثلاثی مزید جو ہے ثلاثی مجرد کا مصدر نہیں ہو سکتا. اور کہا وہو العادل، اور اس کے معنی عادل ہے، اور قاسد اس کے معنی جائر یعنی ظالم ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عادل کا معنی بھی ہے اور ظالم کا معنی بھی ہے، کیسے ہو جائے؟ یہاں قرآن کریم میں دونوں معنی مراد لیے گئے، دونوں معنی جو ہے یہاں مراد لیے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہاں قسط سے مراد انصاف ہے اور عدل ہے، اور یہاں قاسط سے مراد ظالم ہے. اور ظالم کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. تو یہاں قاسط جو ہے ظلم کرنے والے جو ہے وہ جہنم کے ایندھن ہیں. ایک حدیث پاک، ایک روایت آتی ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قید کر کے حجاج بن یوسف کے دربار میں لایا گیا اور وہاں جو بحث و مکالمہ ہوا تو اس میں حضرت سعید بن جبیر نے حجاج بن یوسف سے کہا انت القاسط العادل. تو سارے درباری جو تھے وہ ایک دم حیرت میں ہو گئے کہ باہر تو حجاج بن یوسف کو فاسق، فاجر، ظالم کیا کہتے تھے، اور دربار میں آتے ہی اسے عادل اور منصف کہہ کے مخاطب کرتے. ڈر گئے کیا؟ صحابی رسول نے حضرت سعید بن جبیر جنہیں حجاج نے شہید کیا تھا، ایسا ظالم تھا. تو حجاج بہت ذہین تھا، فقیر تھا. اس نے متوجہ ہو کے لوگوں سے کہا ارے تم کیا سمجھو گے مجھے کیا کہہ گئے؟ مجھے یہ کہہ گیا کہ جہنمی کافر ہوں، میں کافر کتا ہوں، میں جہنمی ہوں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ ظالم جو ہے یہ جہنم کا ایندھن ہے. ایندھن مجھے
जहन्नमी काफिर कह दिया। और आदिल तुम समझ रहे हो मुझे ये आदिल कह रहा है? अरे यहाँ आदिल से मुराद सुम्मल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और अपने रब के हुक्म से नाफरमानी कर दी, उदूर कर गए। तो मुझे ये मुंसिफ नहीं कह रहे, मुझे जालिम कह करके खिताब कर रहे कि तुम समझोगे ये मुंसिफ कह रहा है। समझ में आएगा? तो ये दोनों माना दूसरे, यहाँ दोनों माना मुस्तअमल है। समझ में आए? तो यहाँ हदीस बयान की हमसे अहमद इब्न अशकाब ने, उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की हज़रत मोहम्मद बिन फुज़ैल ने, वो रिवायत करते हैं हज़रत उमारा बिन क़अक़ा से, उन्होंने अबी ज़ुरआ से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा से। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अबू हुरैरा का जिक्र आया और जुमले उनकी